والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، رجب المرجب کے مہینے سے ہم سب مل کے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عنایت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ گھڑیاں نصیب فرمائی کہ عنقریب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ رمضان المبارک تک پہنچنے والے ہیں. اللہ ہماری عمر میں اتنی برکت ضرور عنایت فرمائے کہ ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں رمضان المبارک کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تھے اور شعبان میں کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے. رمضان المبارک جس کی فضیلتیں، جس کی برکتیں وقت پر انشاءاللہ جمعہ کے اندر، رمضان کی جمعہ میں ہم بیان کرتے رہیں گے، لیکن ہم سب رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے کیسے تیار کریں؟ اللہ جب یہ مہینہ عنایت فرما رہا ہے، ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمیں رمضان کے لیے تیار ہونا ہے. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان رمضان پکارتے رہیں، جتنا یہ رمضان کے آنے کا انتظار ہے، رمضان آ کر چلا بھی جائے اور ہم کفِ افسوس ملتے رہ جائیں کہ کاش اس کے ایک ایک گھڑی کی قدر کی ہوتی. لیکن جب وقت ہی چلا گیا پھر پچھتانے سے کیا فائدہ؟ ابھی ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائی، 5-6 دن باقی، 24 شعبان ہے آج، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقوں میں بدھ کے دن شام میں چاند ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے بدھ کے دن آپ کی تراویح بھی ہو جائے، امکانات زیادہ ہے. ایک چند گھڑیاں بچی، اس میں ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کر دینی چاہیے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ان کے رمضانوں کو پڑھیے کہ یہ رمضان کیسے گزارتے ہیں. رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے تمام رشتہ داروں سے وغیرہ سے ملاقات کر لیتے تھے اور دیگر جو غیر ضروری کام ہوتے تھے ان کاموں کو رمضان کے بعد کے لیے مؤخر کر دیتے کہ رمضان میں ضروری کام کرنے ہیں. بلکہ کچھ حضرات ایسے ہوتے تھے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے مکمل فائق کر دیتے تھے. ہمارے اکابرین، ہمارے اللہ کے ولی جن کے ہاتھوں پر لوگ بیعت ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی کی کارگزاریوں میں پڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کے خط پڑھنا یا خط کا جواب دینا سب بند کر دیتے، کیونکہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا اور موبائل کا تو تھا. دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے منسلک خط و کتابت سے ان کا رابطہ رکھتے تھے. تو رمضان سے پہلے سب کو کہہ دیا جاتا تھا کہ رمضان میں جتنے خط آئے سب اس بورے کے اندر ڈال دیے جائیں، رمضان کے بعد وقت نکال کر ایک ایک خط کا جواب دیا جائے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے، 11 مہینہ اپنے لیے جی لیا، 11 مہینہ کاروبار کو دے دیے، 11 مہینہ سب کچھ کر دیا، لیکن یہ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر پریپیئر کرنا، تیار کرنا ہے کہ کہیں پر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. اپنی تیاری 100% دکھانی چاہیے میرے بھائی.
پھر بھی اگر کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان بھی کیسا عطا فرمایا، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، کہ مانگو مغفرت۔ 11 مہینے جتنا بھی تم سے گناہ ہو گیا ہو، ارے تمہارے گناہ کم پڑ جائیں گے۔ اس نے جو کہا کہ احد پہاڑ کے برابر انبار گناہوں کا لے کر آؤ گے، وہ چٹکیوں میں معاف کرنے کو تیار۔ مغفرت کا عشرہ دیا ہی اس کے لیے۔ اگر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو معافی اللہ سے مانگ لیں گے، لیکن کمی کوتاہی رہے کیوں؟ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے 100% تیار کر لیں گے، 100% تیار کر لیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کی تیاریاں بتائی جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سب سے پہلا تو یہ کہ نظام الاوقات بنا دے، ٹائم ٹیبل۔ آدمی اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی اگر نظام الاوقات بنائے تو وہ آدمی کم وقت میں زیادہ کام کر کے جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی سوانح حیات اور ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے، 50 سال 60 سال زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ایسا کام کر کے گئے کہ آج کے زمانے میں ان کے جتنا کام اگر ہم کو کرنا ہو تو آدمیوں کی ٹیم چاہیے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پہلے زمانے میں قلم جو ہوتا تھا وہ روشنائی میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا۔ ہماری طرح فاؤنٹن پین نہیں ہوتا تھا، بال پین نہیں ہوتا تھا، روشنائی ہوتی تھی، لکڑا اس میں ڈبویا جاتا تھا، پھر لکھا جاتا۔ بار بار ڈبونے کی وجہ سے لکڑا آگے سے خراب ہو جاتا تو پھر اس کو پینسل کی طرح چھیل دیا جاتا۔ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ چھیلے ہوئے لکڑا اتنا جمع ہو گیا تھا، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے لیے جو گرم پانی کیا جائے وہ اس لکڑے کے برادے اور تراشی سے گرم کیا جائے، اور اسی لکڑے سے ان کا پانی گرم کیا گیا، پھر بھی لکڑا بچ گیا۔ کیوں؟ نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل۔ ہم مسلمان میرے بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس نبی نے وقت کی اہمیت ہم کو بتائی، کیونکہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ دوسری قوموں کا چھوڑیے، ہم اپنا دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ ہم کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بچہ پیدا کب ہوگا اور انتقال کب ہوگا، یہ ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، اور دنیا کی کوئی مشین بھی ایسی نہیں بنی جو بتائے کہ موت کب آئے گی کس کو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اس بات کا ہے کہ مخصوص وقت کے لیے میں اور آپ اس کائنات میں آئے ہیں۔ اللہ نے امتحان کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ ایک دن وقت آئے گا، یہ دنیا اور یہ دنیا کی رنگینیاں سب کچھ یہاں چھوڑ کے یکدم چلے جائیں گے، گھر پہ روتے رہ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کب وقت آیا اور جانا پڑے گا۔ تو مسلمان اور محمد رسول اللہ کا امتی تو وہ ہوتا ہے جو ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے کہ یہ گھڑی جو دنیا کے اندر گزری یہ بالکل ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات کے ساتھ گزری۔ 5 وقت نماز اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، میں اس کو پابندی کے ساتھ وقت پر مسجد میں باجماعت ادا کروں۔ 12 مہینے کے اندر 1 مہینہ اللہ نے رمضان المبارک کا روزہ میرے اوپر فرض کیا ہے، میں اس روزے کو روزے کے طریقے سے ادا کروں۔ روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ جو اللہ بندوں کو قدم قدم پر، سانس سانس پر روزی عنایت فرماتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا کیوں رکھے گا؟ کیوں رکھے گا؟ آپ سوچئے، لاجک ہے اس کے پیچھے، آپ دماغ لگائیے۔ جو اللہ کھلانا چاہتا ہے وہ تو یوں کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، ہم روزی تمہیں دیتے ہیں، وہ اللہ بھوکا کیوں رکھے گا اپنے بندے کو؟ پتا چلا صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ 11 مہینے کھا پی کے اپنے نفس کے اوپر کچھ خواہشات ایسی سوار ہو گئی ہیں جس خواہشات نے ہم کو صراط مستقیم سے ہٹا کر کسی دوسرے راستے کے اوپر ڈال دیا ہے۔ بس 1 مہینہ انہیں خواہشات کو دبانا ہے اور ختم کرنا ہے، اور اس نفس کو سکھانا ہے تیرے کہنے سے کھانا نہیں ہوگا، تیرے کہنے سے پینا نہیں ہوگا، کھانا ہوگا تو اللہ کے کہنے سے شروع ہوگا اور اللہ کے کہنے سے ختم ہوگا۔
رمضان یہ سکھانے کے لیے آتا ہے، میری اور آپ کی خواہشات کو دبانے کے لیے آتا ہے۔ اس انسان کے اندر جو نفس ہے، نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ ایک ہوتی ہے نفس امارہ، جو ہر وقت آدمی کو گناہ کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، اور ایک ہے نفس لوامہ، یعنی آدمی کبھی گناہ ہو جائے، چوک ہو جائے، بھول ہو جائے تو نفس اندر سے کہے کہ بھائی تم نے غلط کیا۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اللہ سے نفس مانگو تو نفس لوامہ بھی مانگا کرو کہ ضمیر جب تک زندہ ہے یہ نفس آپ کو ٹوکتا رہے گا کہ تم نے غلط کیا، اور اگر وہ دین نہ رہے، ضمیر مردہ ہو گئے تو نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنی گناہ کر لے، اس دل کے اندر یہ خیال تک نہیں گزرتا کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا۔ اور آدمی جب اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر زندگی گزارتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو نفس مطمئنہ عطا فرماتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن کریم میں کہا گیا نفس مطمئنہ کون ہے؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کہے گا جا آرام کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جا، تیرے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت کے اندر شامل ہو جا۔ تو جو نفس امارہ ہے بار بار گناہوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے، اسی نفس امارہ کو دبانے کے لیے، خواہشات کو ختم کرنے کے لیے، اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے گناہ کرتے کرتے انسان پر انسانیت کم ہو جاتی ہے اور حیوانیت حائل ہو جاتی ہے، انسان کے اندر جانور بنا آ جاتا ہے۔ بس اسی حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ تو رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اور آدمی تھوڑا حساب لگائے، جتنا ہم 11 مہینوں میں نہیں کھاتے اس سے ڈبل اللہ، ڈبل سے عمدہ رمضان المبارک میں کھلاتا ہے۔ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ دیکھیے ڈیپ فریج بھرے جا چکے ہیں لوگوں کے، ہاں اللہ اور کھلاتا ہے رمضان المبارک کے مہینوں کے اندر، برکت کے ساتھ کھلاتا ہے، عافیت کے ساتھ کھلاتا ہے۔ وہ چیزیں اگر دیگر دنوں میں کھاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، رمضان میں نہیں ہوتی۔ بس خالی ٹائم ٹیبل شیڈیول تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی ہے میرے بھائی۔ رمضان اللہ نے دیا کیوں دے رہا ہے؟ بس شارٹ جملہ یہی ہے، چھوٹی سی بات میں اتنا سمجھ لیجیے، 11 مہینوں میں گناہ کرتے کرتے انسانیت دب گئی تھی، حیوانیت سوار ہو گئی تھی، اس حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو رمضان دے، بس یہی سمجھ لیجیے۔ لہذا نظام الاوقات بنائیے اور شیڈیول کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ کچھ کام ایسے ہو آپ اگر اس کو ایوارڈ کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں کہ بھی یہ کام اگر میں رمضان میں نہیں کروں گا رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو ان کاموں کو رمضان کی فہرست میں سے نکال دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے پورا وقت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق دو اور اسی کے مطابق گزارو۔ اگر اتنا نہیں ہو پاتا، کاروبار ہے، سب کچھ سنبھالنا بھی ہے، گھر بار بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو شیڈیول ایسا بنائیے کہ غیر ضروری کاموں کو رمضان کے باہر کے لیے موقوف کر دیجیے۔ میں اس کو رمضان بات کروں گا، یہ رمضان میں کرنے کے کام ہے میرے بھائی۔ اپنا نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بنائیے، ٹائم ٹیبل میں آپ اچھے سے تلاوت بھی کر پائیں گے، آرام بھی کر پائیں گے، دکان بھی چلا پائیں گے، گھر والوں کو بچوں کو وقت بھی دے پائیں گے، دعا کا اہتمام بھی کر پائیں گے۔ اور اگر نظام الاوقات نہیں ہے، ایک دن ٹائم ملا تو 10 پارے پڑھ لیے، دوسرے دن پتا چلا پاؤ پارا بھی نہیں پڑھ پائے، کیوں؟ ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اسی لیے ٹائم ٹیبل بنانا ضروری ہے۔ ہر ساتھی یہ ارادہ کرے، آج اگر آپ 2-4 دن فرینڈ سرکل کے ساتھ عید کے بعد کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کیسا ٹائم شیڈیول بناتے ہیں اپنا؟ اتنے وقت میں فلائٹ لیں گے، فلاں جگہ اتریں گے، وہاں ہوٹل میں جائیں گے، یہ دیکھنے کی جگہ ہے وہاں گھومیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آپ اپنا پورا 4 دن کا ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، تو اللہ کے لیے ہم رمضان المبارک کو ٹائم ٹیبل کیوں نہیں بنا سکتے؟ زیادہ پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ دوسرا میں نے بتایا کہ رمضان میں کچھ کام ایسے کہ جو اگر غیر ضروری ہو تو اس کو رمضان کے بعد کے لیے کرو۔ کچھ ڈیل ایسی کرنی ہے بزنس کے حساب سے، اگر وہ رمضان کے بعد ہو سکتی ہے تو اپنے بزنس مین ساتھیوں کو بول دیں کہ بھئی یہ ڈیل ہم رمضان کے بعد کریں گے، رمضان کے اندر نہیں کر پائیں گے۔ کاروبار کو اگر تھوڑا کم کر سکتے ہیں تو کم کر دیجیے،
کیونکہ روزی کا وعدہ اس کے پاس ہے، اور ہر چیز جب 70 گنا دیتا ہے تو آپ جب اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ وہ آپ کو 70% اضافہ کر کے آپ کے کاروبار میں نہیں دے سکتا، ضرور دے سکتا ہے، بس یقین کی کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، نظام الاوقات بنانے کے ساتھ کچھ کام اگر لیٹ ہو سکتے ہیں تو رمضان کے بعد کے لیے کر دیجیے۔ تیسرا کام جو ہم سب کو تیار ہونا ہے اس کے لیے، وہ ہے تلاوت قرآن کا اہتمام۔ 11 مہینے ہم سب کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ 11 مہینے ہم سب کی زندگیاں کیسی گزرتی ہے، ہر ایک آدمی 2 منٹ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں، آنکھیں بند کر کے محاسبہ کر لیں کہ میں کتنا قرآن اٹھاتا ہوں، میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں۔ ہر نفس اس کو جواب دے دے گا۔ تو پھر اس رمضان کو تلاوت قرآن کے لیے خاص کرنا ہے، تلاوت قرآن کے لیے خاص کرنا ہے۔ خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مدرسوں میں گئے ہوئے لوگ ہیں، وہ اہتمام کریں کہ کم سے کم 3 پارہ روزانہ ضرور پڑھنا ہے۔ اور جو بیچارے عمر ہو گئی، آنکھ ساتھ نہیں دے رہی ہے، پڑھنا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو کم از کم 1 پارے کا تو اہتمام کر سکتے۔ رمضان المبارک کے اندر جب رمضان پورا ہو تو 1 پارہ مکمل تلاوت کیا ہوا پورا قرآن اللہ کے سامنے پیش تو کر سکتے، ورنہ تو کم سے کم 3 پارے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمن نے لکھا ہے، جن کی فضائل اعمال ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت نے فرمایا، حالانکہ حضرت کے یہاں دسترخوان زمین سے اٹھتا ہی نہیں تھا، زمین پہ دسترخوان بچھائی رہتا تھا۔ کیوں؟ اینی ٹائم اینڈ ایوری ڈے لوگ ان کے وہاں آتے ہی رہتے تھے، اتنا کثرت سے مہمان آتے تھے، گھر کی مستورات مشغول رہتی تھی پکانے میں، مہمانوں کا خیال کرنے میں۔ حضرت فرماتے ہیں سحری افطاری کا اتنا انتظام ہونے کے باوجود ہمارے گھر کی مستورات روزانہ کے 17 پارے قرآن کی تلاوت ہوتی، 17 پارے میرے بھائی۔ یہ سنائیے، ہمارے گھر کی مستورات کو جا کر ضرور سنائیے کہ ان کے وہاں اتنا مہمانوں کا اہتمام ہونے کے باوجود روزانہ وہ 17 پارے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتی تھی۔ اگر ہم 17 نہ کر سکیں تو 3 تو کر سکتے ہیں کم از کم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا میرے بھائیوں، تفسیر قرآن کی مجلسوں میں پابندی سے جائے، آپ کا شیڈیول ایسا بنائے۔ الحمدللہ ہم ایسے شہر بھروچ میں رہتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بھروچ کی تقریباً تمام مسجدوں کے اندر قرآن کی تفسیر کا اہتمام ہے۔ آپ کسی بھی مسجد کے، آپ کے گھر کے قریب میں ہو، ظہر میں ہو، عصر میں ہو، فجر میں ہو، جہاں آپ کے گھر کے قریب کا شیڈیول آپ کا سیٹ ہوتا ہو، وہاں پر جو بھی آدھا پون گھنٹہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے وہاں ضرور جائیں اور قرآن کو سمجھے۔ یہ قرآن سمجھنے کی اور عمل کی کتاب ہے، ہم نے اس کو تعویذ کی کتاب بنا دی، خالی پڑھنے پھونکنے کے لیے ہم نے اس کی کتاب بنا لیا، اسی لیے اللہ نے ترقی سے اتار کر تنزلی کے اندر ڈالا۔ اسی لیے قرآن کو سمجھے۔ 1 مہینہ ہم کو ملتا ہے، جو تفسیریں ہوتی ہیں ہماری مسجدوں کے اندر، تو وہاں پر جائیں اور وہاں پر ان مجلسوں کے اندر بیٹھ کر قرآن کو سمجھیے کہ میرا اللہ ڈائریکٹ مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اس قرآن میں، اس کو سمجھنا۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی دائرہ رقم میں ظہر کے بعد قرآن کا پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرا پارہ آدھا، سورہ بقرہ جس کو ہم بولتے ہیں، سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی، تو اہتمام کرے اس میں پہنچنے کی۔ اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کرے اور گھر والوں کو روزے کا اہتمام کرے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے تو علل اعلان کھانا پینا یہ روزے کی توہین ہے میرے بھائی۔ غیر قومی بھی اپنے دکانوں کے اندر سے پانی کے کولر ہٹا لیتی ہیں، جن کے یہاں مسلمان کسٹمر آتے ہیں وہ غیر قومی بھی اپنی دکان سے پانی کے کولر ہٹا لیتی ہیں تاکہ مسلمان کے روزے کی توہین نہ ہو، اور ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ آپ بھی سمجھیں، خصوصی طور پر اپنے گھر کی مستورات کو بتائیں، اگر ان کو کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا ہے تو ان کو بتائیں کہ اپنا روزہ نہ ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، کبھی ظہر کے بعد یہاں دائرہ ارقم سے نکلتے ہیں، سٹی سینٹر کے باہر کے اندر مسلمان عورتوں کو کھڑے کھڑے نیمبو شربت یا جوس پیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا کہیں گے یہ مسلمان قوم؟ پھر یہ مسلمان قوم بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر بھی اگر اپنی ترقی کی دعا کرے تو اللہ ان کو ترقی دے۔ اللہ کو ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کی جن کو روزے کا اہتمام ہی نہیں، کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اللہ
اسی لیے روزے کا خوب اہتمام کریں. کسی عذر کی وجہ سے اگر آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں آج کل ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کا مرض کئی لوگوں کو آ چکا ہے، تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں روزہ. تو اپنا روزہ نہ ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، کھانا پینا لوگوں کے سامنے نہ کھائیں، انتہائی چھپ کر کھائے اگر ضرورت پڑے. روزے کا خود اہتمام کرے اور اپنے گھر میں مستورات کو یہ بات بتائے. اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام، تراویح کا خود اہتمام کرے میرے بھائی. دیکھو دو سنتیں الگ الگ ہیں. مکمل رمضان کی تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور پورا قرآن تراویح میں سننا یہ الگ سنت ہے. ہم لوگ کبھی کبھی کیا کرتے تھے، 3 پارے کی تراویح پڑھ لی اور پھر اس کے بعد 11ویں رمضان میں چھٹی. نہیں، ایسا نہیں ہے. پورا رمضان آپ کو تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے. لہذا اگر آپ کاروبار کی مشغولی کی وجہ سے 3 پارے کی تراویح آپ نے پڑھ لی تو بعد میں علم ترا کی تراویح کا اہتمام ضرور کریں. ایسا نہیں کہ تراویح کی بھی چھٹی ہو گئی، تراویح کا بھی اہتمام کریں اور وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، مکمل تراویح پڑھ کر مسجد سے نکلے. یہ 1 مہینہ ہے، اپنے شیڈیول کو آگے پیچھے کر لیں. اگر یہ 1 مہینہ نظام الاوقات کے مطابق گزرا، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ کے 11 مہینے انشاءاللہ برکتوں کے ساتھ گزریں. لہذا اس کا خوب اہتمام کریں میرے بھائی. اور آخری اور ضروری بات دوسرا یہ بتانا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چندے والے کثرت سے ہمارے پاس آتے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے. ہم گجرات میں بستے ہیں. گجرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار سے، مال سے نوازا ہے. میں جاتا ہوں مختلف علاقوں میں، بنگال میں، بہار میں، آسام میں، وہاں جا کے دیکھتا ہوں اتنی بیچاروں کی حالت خراب ہے کہ کبھی کبھی مہینے کے اینڈنگ میں ان کے پاس بچوں کو چاول کھلانے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا. چاول کا بھی ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پڑھنے والے بچوں کو چاول کا اہتمام کیا جائے. وہ مستقل فون کرتے ہیں کہ مولانا کسی سے بات کر کے کم از کم 2 بوری 3 بوری چاول کا اہتمام ہو جائے تاکہ ہم اپنی بچیوں کو کھلا سکیں. ہمارے یہاں الحمدللہ گجرات میں اللہ نے نوازا ہے، تو اس وجہ سے وہ بیچارے چاہے پورے سال کہیں جاتے ہو، رمضان میں سب گجرات میں آ جاتے ہیں. وہ ہندوستان کے تقریباً کتنے صوبے ہیں، 28 بڑے بڑے صوبے ہیں اور 7 سے 8 ایسے اسٹیٹ ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ سے کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام گجرات میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے گجرات والوں کو نوازا. اور ہم رمضان المبارک کے اندر زیادہ تر زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں. لہذا آپ اپنی زکاتوں کا مکمل حساب کر کے آپ کوشش کریں کہ ان چندے والے جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہر ایک کو دیتے رہیں. اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو کم از کم جو میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو جھڑکے نہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. آپ کی مسجد میں چندے کے لیے آیا ہوا اور باہر بیٹھا ہوا آدمی کبھی کبھی وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے علاقے میں بخاری شریف پڑھانے والا ہوتا ہے، اپنے علاقے میں مسلم شریف پڑھانے والا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے. چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ مدرسے کے چندے کے لیے آیا اور باہر بیٹھا. لہذا نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، حقارت کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت یاد کرے، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم اپنی زکاتوں کو ہاتھ میں لے کے گھومو گے. کسی کو کہو گے کہ میری زکات لے لے، وہ کہے گا میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے تو لے جا. کوئی تمہاری زکات وصول کرنے والا نہیں ہوگا. جب زکاتیں ادا نہیں کر پاؤ گے تو تم کیسے مصیبتوں میں مبتلا ہوگے، اس وقت کا انتظار کریں. لہذا ایسا کبھی نہ کرے. چندے کے چندے والوں کو کبھی نہ جھڑکیں، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ہم اپنے شیڈیول کی وجہ سے کبھی کبھی تمام چندوں کا اعلان نہیں کر پاتے مسجد وغیرہ کے اندر، لیکن آپ اہتمام کریں. آپ کی دکان پر آپ کے پاس کوئی آیا ہوا ہے، بسم اللہ اللہ کے نام کو نکال کے ان کو دے دیں، اور نہیں ہے تو کم از کم جھڑکیں. اور للہ رقم جو آپ اپنے نکالتے ہیں اس میں خاص طور پر دار رقم کو آپ یاد رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کی مستقل آمدنی کا کوئی انتظام نہیں. بعض مسجدوں کے پاس تو دکانیں ہیں، ان کے کرائے بھاڑے وغیرہ سب آتے رہتے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی دار رقم ہے اور الحمدللہ پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح تک چلائے گا انشاءاللہ. قیامت تک یہ آباد رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آباد کیسے رہے گا؟ اسباب کے تحت ہم سب کو حصہ لینا پڑے گا. لہذا اپنی کوششوں کے مطابق جتنا
ہو سکے، للہ رقم آپ سے ہو سکے آپ دیں، اپنے مرحومین کے انسان ثواب کے لیے دیں، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے للہ رقم کا انتظام کریں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر کم از کم اتنی آمدنی ہمارے پاس ہو جائے تاکہ سال پورا کرنے میں اور مؤذن، امام اور دیگر اخراجات کے خرچے نکالنے میں ہمارے لیے پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اور البتہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ کس نے کیا خوب کہا ہے کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اب تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہر طرف مسلمان پریشان، کیوں؟ اللہ سے دور ہو گئے۔ اینی ریزن، آپ اور کئی ریزن بیان کر سکتے ہیں، میں یہ ریزن آپ کے سامنے اس جگہ پر بیٹھ کر بیان کر سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلمان، آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ پہلے حالات آتے تھے، صحابہ پر 2 رکعت پڑھتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے، اللہ کے سامنے آنسو بہا دیتے تھے، اللہ حالات ہٹا دیتے تھے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ یہ 11 مہینے کیسی غفلت سے زندگی گزاری۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر اپنے دل کو بیدار کرنے کی، رمضان کے لیے تیاری کرنے کی اور مکمل رمضان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔